بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بھائی نے کامنٹ کیا کہ یہ جو موجودہ جو حکومت ہے یا جو نظام ہے وہ اس کے بارے میں ویڈیو تو ریکارڈ کر لی تھی اور اس کو لگا بھی دیا تھا، اب دیکھی ہے تو نظر آئی ہے کہ وہ لگی نہیں۔ اس کا دوسرا پارٹ میں نے لگا دیا تو پتہ چلا کہ وہ موبائل کی میموری فل ہونے کی وجہ سے شاید وہ ڈیلیٹ ہو گئی۔ چلو جیسے اللہ کی مرضی، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ تو آج پھر وہ اسی بات کو میں دوبارہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح سالم جو ہے وہ چڑھانے کے قابل ہو جائے۔ یہ اپلوڈ یعنی چڑھانے سے مراد اپلوڈ کا لفظ اس پہ ہوتا ہے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو نظام حکومت ہے ہمارا، یہ کوئی اسلامی نظام حکومت ہے۔ میں جو اس کو کہہ رہا تھا، میرا جو کسی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو نظام ہے یہ ملک پاکستان جو ہے یہ کلمے کے نام پر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انسانوں کی کمیاں کوتاہیاں ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، اس میں تو یہ ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے شک و شبے والی۔ انسان ہے، انسان میں اب یہ سارے فرشتے تو ہیں نہیں کہ آپ کہہ لیں کہ جی بس جی عین بالکل اسی طرح قرآن و سنت کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں جی، اور سارا بھئی جب اس کی بنیاد کلمے پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بنیاد، پھر ہمارا چلو 56 میں بنا، 60 میں بنا، 62 میں بنا، نہیں بنا، ٹوٹا، صحیح، اس طرح بھی ہوا، آئین نہ بن سکا۔ اصولی طور پر تو آئین تو ہمارا قرآن ہے، اس کے بعد ہمیں مزید کسی آئین کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آئین جو بنایا جاتا ہے یا جو قانون بنایا جاتا ہے یہ وقتی ضرورت کے تقاضوں کے مطابق بنایا جاتا ہے، اور اس کو بنایا جاتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ کوئی ایسا قانون یا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات اور احکامات ہیں ان سے جو ٹکرا رہا ہو، ان کے اپوزٹ ہو، ان کے مخالف ہو، وہ رد ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اجتہادی معاملات ہیں، مسائل ہیں، جو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق جیسے جیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے ان کے اندر اجتہاد کی گنجائش تو ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اجتہاد ہے بھی یا نہیں۔ یہ اجتہاد کے موضوع پہ جب انشاءاللہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ بھئی اجتہاد کن معاملات میں ہونا ضروری ہے، کہ ایسے خامخواہی اجتہاد کے نام پر کوئی اپنی طرف سے کوئی اجتہادی فتوے جاری کر رہے ہیں لوگ یا نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اجتہاد کب کرنا ہے، کون کر سکتا ہے، کن حالات میں کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ ہٹ جاتا ہے بندہ موضوع سے۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ 73 میں ہم کامیاب ہو گئے آئین بنانے میں، چلو جی سارے متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر جیسے تیسے کر کے ہم آئین بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ آئین کس چیز کا بنایا کہ اس ریاست کو، اس مملکت کو، اس نظام حکومت کو، اس کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور ہم سب اس کے بندے ہیں، اور پاکستان میں سارے جو ہیں وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق سب مسلمان ہوں گے، اوپر سب لیولز پہ، چھوٹے لیول پہ چلو کوئی اقلیتوں کو بھی، لیکن جو مین جو بڑا عہدے ہیں، سب جو مرکزی اور اہم ترین عہدے ہیں جن پر مملکت کا سارا دار و مدار ہے، انحصار ہے، یعنی کہ صدر ہو گیا، وزیر اعظم ہو گیا، وزیر اعلیٰ ہو گیا، یہ گورنر، جتنے بھی بڑے عہدے ہیں ان سب پہ مسلمان ہوں، اور کوئی پاکستان میں نہیں بنایا جائے گا، کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں کی جائے گی کسی آئینی شک میں یا کسی دستور میں جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہو۔ یہ ہمارے آئین میں طے ہو چکی ہے کہ
اب یہ تو چیز قرآن مجید میں بھی طے ہو چکی ہے کہ جو قرآن مجید نے فریم ورک دے دیا ہے کہ یہ احکامات ہیں، یہ واجبات ہیں، مطلب واجبات تو نہیں، مطلب اس میں ڈیٹیل آ گئی ہے۔ قرآن نے جو دے دیا ہے آپ کو، ایک کہہ لیں آپ کے موٹے موٹے جو نقطے بتا دی ہیں، عقائد بتا دیے ہیں، جو بڑے زیادہ جو ضروری بڑے مسائل ہیں، کیونکہ اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو ڈیٹیل سے وہ ہر چیز کو نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ وہ تو کچھ انسانوں پہ بھی رب نے چھوڑ دیا۔ جو چیزیں قابل اجتہاد تھی، جو بنیادی عقائد، بنیادی ارکان کی معاملات تھے، چیزیں تھیں، وہ طے ہو چکی ہیں، ان میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کسی کا اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہو سکتی، تو اجتہاد کہاں سے ہوگا؟ اجتہاد تو تبھی ہوگا جب کہ رائے کی گنجائش ہوگی۔ تو عقائد ہیں یا ارکان ہیں بنیادی، وہ تو طے شدہ عقائد بھی ہیں اور ارکان بھی ہیں، ان میں تو کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ تو جب یہ ہم نے طے کر لیا، اور یہ جو دشمنان ختم نبوت ہیں، جو قادیانی ہیں، اور یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہم کچھ بات کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، وہ اکیلے وہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور اس چیز کو جس طرح لوگوں نے اچھال کر اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے لوگوں نے استعمال کرنے کی ناجائز کوشش کی ہے، یہ بھی زیادتی۔ پاکستان میں اتنی آزادی ہے، اتنی آزادی ہے، اتنی آزادی ہے کہ سب آزاد ہی ہو گئے، کسی بھی آئین کے، کسی قانون کے، کسی اخلاق کے، کسی شریعت کے، کسی تربیت کے، کسی چیز کے اپنے آپ کو پابندی نہیں سمجھتے، بس جو جس کے دل میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ کس چیز سے آزاد ہو بھائی؟ آزاد ہو گئے آپ، انگلستان کی جو غلامی کی جو زنجیریں تھیں ان سے ہم آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے، اب ہم نے پاکستان اپنا لے لیا، اب ہم آزاد نہیں ہیں، اب ہم اس قانون، اس آئین، اس خطے، اس کلمے، اس قرآن کے پابند ہیں۔ اب ہر بندہ آزاد نہیں ہے کہ جو جس کے دل میں آئے گا، وہ جو منہ میں آئے گا وہ بولتا چلا جائے گا، جس کی چاہے گا پگڑی اچھال دے گا، جس کی چاہے گا عزت اچھال دے گا، جس کی چاہے گا چپ کر دے گا۔ اور کیا اسلام ہوگا یہاں پہ؟ سب اسلام ہے، الحمدللہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، سب مسلمان ہیں، 99.99 یا سم تھنگ جتنے بھی پرسنٹیج ہے، سارے مسلمان، سب عبادات، تمام ملک میں مساجد ہیں، کہیں کوئی پرانا کوئی گرجا گھر یا کوئی اس طرح کچھ علاقوں میں، اول تو سارے ہم جدھر جاتے ہیں بحمدللہ تعالی مسلمان ہی مسلمان نظر آتے۔ ان مسلمانوں کے بارے میں بھی کبھی کسی نے سوچا ہے اس نظر سے کہ جن کو ہم چھوڑ کے آ گئے ہیں ادھر اپنے سے زیادہ تعداد میں؟ کیسی یہ تقسیم؟ بخیر اس پہ وہ پھر ایک قابل اعتراض بات بن جائے گی کہ ہم سے زیادہ مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، ہم سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، تو ہم جو مسلمان ہیں اور یہ سارا، یہ ایک پھر وہ اور بات طرف چلی جائے گی۔ تو یہ ایک اسلامی مملکت ہے، اسلام کے قوانین، آئین وہ یہاں پہ نافذ ہیں۔ اب اس کو نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں، انفرادی طور پر ان کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی کجی، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اب کسی انفرادی شخص کے کسی انفرادی غلطی، کوتاہی، بے ایمانی، کرپشن، بد اخلاقی، بد زبانی، جو بھی اس کے انفرادی معاملات ہیں، جو بھی کسی ذمہ دار عہدے پر براجمان شخص ہے، کسی کی بھی بات کسے باشد، میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو اس خامی کی وجہ سے نظام بدلو، یہ کر دو، وہ کر دو، ہم انقلاب لے آئیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، یہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھائی آپ کے ملک کا ایک چھوٹے سے لیول سے لے کر اور آخری جہاں تک بھی جس کا جو بس چلتا ہے وہ اپنا چلاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا ملک نہیں، یا اس کا آئین جو اسلامی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی خامیاں ہیں، مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں،
وہ انسان ہیں، وہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نعوذ باللہ، وہ تو انسان ہے، عام انسان ہے، اور انسان غلطی کرتا ہے، اس کے اندر لالچ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ اب یہ جو نعرہ بڑا مزیدار لگتا ہے لوگوں کو، اور جی ہم انقلاب لے آئیں گے، جی یہ نظام بدل دو، جی یہ کر دو، جی وہ کر دو، جی واہ جی واہ کیا بات ہے جی، کیا اس نے جی خطاب فرمایا جی فلاں شخص نے، فلاں جماعت نے، فلاں یہ فلاں وہ، اور مقصد اور حصول کچھ بھی نہیں۔ تربیت آپ کر نہیں رہے لوگوں، آپ کا کام ہے لوگوں کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں۔ جتنے بھی اس لیول پر لوگ ہیں، کون سے لوگ دینی پہچان رکھنے والے، مذہبی پہچان رکھنے والے، وہ تربیت کر رہے ہیں۔ کوئی بھی تربیت شاید اس لیول پہ نہیں کر رہے، وہ کر بھی اگر رہے ہیں تو اپنے دائرہ کار میں اپنا ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں، اس میں جو آ گیا اس کی اپنے حساب سے اپنے مطابق تربیت کرتے ہیں، وہ اس کو گروہ اور جتھا بنا لیتے ہیں۔ اس طرف کوئی بندہ ہے، اس کو فالوئنگ ہو گئی، اس نے ایک دائرہ بنا لیا، اس میں بندوں کو بٹھا لیا، اور اس کو اپنا ہی ان کا ایک نظام بن گیا، ان کا ایک جتھا بن گیا۔ یہ تربیت ہو رہی، یہ ہے اس ملک کی تعلیم۔ یہ نظام یہ بدل رہا ہے نظام۔ یہ جو دائرے کھینچے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ہوئے ہیں، ان کو ختم کرو۔ یہ ہے کرنے والا کام، یہ ہے تربیت۔ تربیت یہ کرو کہ کسی ادارے میں آپ کا جو چھوٹے سے چھوٹا پہلے سکیل والا جو بندہ ہے، آپ کو کوئی کام پڑ جاتا ہے کسی سرکاری محکمے میں، ٹیلی فون میں، بجلی میں، گیس میں، فلاں میں، ٹمکان میں، جتنے بھی ادارے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے بندہ وہاں جا کے۔ بندہ کہتا ہے دفع کرو، مر جاؤ یہاں پہ، کیا کرنا ہے؟ یہ ہر بندہ تو اس چکر میں بیٹھا ہوا ہے کہ اب وہ چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے ہو، کسی جماعت سے ہو، کسی نظام سے ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کو وہ چاہیے۔ تو وہ جب چاہیے تو پھر یہ تربیت ہے، یہ نظام کیسے بدلیں گے آپ؟ تربیت سے بدلے گا۔ کون سا نظام بدلنا ہے؟ کرپشن کا نظام کیسے بدلیں گے؟ وہ کیسے بدلیں گے؟ یہ فلاں جماعت آ جائے گی، سربراہ بن جائے گا اس جماعت کا، کیونکہ اس نے وہ ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور وہ علمبردار بنا ہوا ہے جی کہ ہم نے نظام بدلنا ہے، جی ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے نظام بدلنا ہے۔ کون سا نظام؟ یہ نظام کہ وہ جو دوسرے حکومت کر رہے ہیں وہ ہٹ گئے اور آپ حکمران بن جائیں، یہ نظام بدل جائے گا پھر اس طرح سے؟ ایسے نظام بدلے گا؟ یہ ایسے نظام نہیں بدلے گا۔ نظام بدلے گا جب لوگوں کی تربیت کریں گے، انفرادی سطح پر لوگوں کا اخلاق درست ہوگا، لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ لوگ ایک سڑک بنا لیں آپ، دوسرے مہینے تیسرے مہینے ایک بارش ہو جائے یا دو بارشیں ہو جائے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ کہ وہ کیسے نظام بدلے گی؟ اوپر سے تو چلو جی حکومت نے سخت آرڈر کر دیا جی کہ سڑک پورا مٹیریل لگنا چاہیے، اس کو ملے گا جو سارا ایک چین بنی ہوئی ہے، وہ اوپر سے نیچے سے اوپر سے نیچے تک سب ایک دوسرے کو اس کا جو بھی کریں گے، اب میں اس کا نام نہیں لیتا، تو لگے گا کیا وہاں پہ 10%، 20%، 30%؟ تو نظام کون بدلے گا؟ یہ کون کر رہے ہیں وہ سارا کچھ؟ ہم تم بھی کر رہے ہیں نا، ہمارے میں سے ہی ہے نا وہ لوگ۔ وہ کیسے نظام کے اندر کوئی ہے ایسی شک کہ بھئی آپ جی پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے یا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جی یعنی کہ آپ اتنی جو ہے نا اس میں سے حصہ لیا کریں، اور مثال کے طور پر جی 1 کروڑ روپے لگانا ہے، اور اس میں سے محکمے والے دوسرے تیسرے جو ہیں وہ سارے اتنا حصہ لیں گے، اور اس میں سے 30%، 20% جو ہے نا وہ لگائیں گے، اور باقی سارا خود آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہ کسی قانون میں لکھا ہوا ہے؟ کسی آئین میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ وہاں پہ تو یہی لکھا ہوا ہے کہ سارا جیسا ہے، ان کو تنخواہ مل رہی ہے، ان کو ڈی اے مل رہا ہے، ان کو سارا جو بھی سہولیات مل رہی ہیں، کسی کو پیٹرول مل رہا ہے، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، سب ملا ہوا ہے سرکاری ادھر۔ تو کیوں کر رہے ہیں وہ یہ سب؟ نظام نے کہا ہے؟ نظام نے نہیں کہا، وہ انفرادی سطح پر سارے ایسے کام کر رہے ہیں۔ اب کیسے آپ بدل لیں گے؟ سارے ٹھیک ہو جائیں، وہ کیسے ہوں گے؟ جب ان کی اخلاقی تربیت ہوگی۔ تو یہ ہو گیا معاملہ۔
وہ ہم اس طرف چلے گی بات کرنے کا جو مقصد وہ موضوع تھا، وہ اس پہ انشاءاللہ ہم پھر اگلی نشست میں بات کریں گے، کیونکہ ابھی جو ہے موضوع دوسری طرف چلا گیا، اس کو اب یہیں پہ روکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی وہ جو انہوں نے میں نے جو ان کے خیال میں جو شاید یہ غلط بات کی کہ جی ہمارے جو وزیر اعظم ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں یا جو بھی حکومتی ڈی سی او ہیں یا جتنے یہ جماعت اپنے اپنے علاقوں میں کرایا کریں۔ اب وہ سارے ضلع میں تو نہیں کرا سکتا نا، آگے آگے اس کے نمائندے ہوں گے، تو بڑی سطح پر ان کا، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔